پی ڈی ایم کے ساتھ ڈبل گیم کا انکشاف، اتحادیوں کو ماموں بنا دیا۔ سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کی تعیناتی کا فیصلہ پی ڈی ایم حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ اب نہ ہی ان ججز کو برخاست کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں دل سے قبول کیا جا رہا ہے۔ جونیئر ججز نے چیف جسٹس کے کیمپ میں شامل ہو کر الیکشن طریق کے معاملے پر حکومت کو ناکو چنے چبا دیے ہیں، اور معاملات اس سٹیج پر ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے دیگر اہم قیادت پر سپریم کورٹ سے نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اب کہانی کھولی ہے تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے۔ وہی اعظم نذیر تارڑ جنہوں نے کچھ دن پہلے جونیئر ججز کی تعیناتی میں حمایت کرنے پر قوم سے معافی مانگی تھی۔ ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے اعتراف کیا کہ جونیئر ججز کی حمایت کرنے کا مشورہ جنرل باجوہ نے حکومت کو دیا تھا، اور حکومت سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ جونیئر ججز سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان تناؤ کو کم کریں گے۔ لیکن اعظم نذیر تارڑ شاید جنرل باجوہ سے یہ پوچھنا بھول گئے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ جونیئر ججز ایسا ہی کریں گے اور اپنی بات سے پھریں گے نہیں۔ وفاقی وزیر نے مزید بتایا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے وقت پہلے انہوں نے سینئر ججز کو ہی سپریم کورٹ میں لانے کی حمایت کی تھی، لیکن بعد میں حکومت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ جنرل باجوہ کے بتائے ناموں کے حق میں ووٹ دیں۔ ان ججز کی تعیناتی کا معاملہ ظاہر کرتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت عوام کے سامنے جہاں اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت پر احتجاج کر رہی تھی، وہیں اندر کھاتہ ایک جرنیل سے اہم ترین معاملے پر ڈکٹیشن بھی لے رہی تھی، اور یہی تضاد آج حکومت کے گلے پڑ چکا ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کی سیاست میں عدم دلچسپی پر تو واہ واہ کرتی ہیں، لیکن جنرل باجوہ کی مدت کے آخری دن تک ان سے سیاسی مشورے چلتے رہے۔ مسلم لیگ نون کی تحریک ہے کہ اس کی قیادت جونیئر افسران کو یہ سوچ کر بڑے عہدوں پر پروموٹ کرتی ہے کہ وہ ان کے لیے کام کریں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اور پارٹی کو انہی افراد کے ہاتھوں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنرل مشرف ہوں یا جنرل باجوہ، دونوں جونیئر جرنیل کو نیچے سے نکال کر آرمی چیف تعینات کیا گیا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ایک نے مسلم لیگ نون کی حکومت کا تختہ الٹا تو دوسرے نے نواز شریف کو اس طرح سے ہمیشہ کے لیے نااہل کروایا کہ اب واپسی کے لیے پارٹی کو الٹا لٹکنا پڑ رہا ہے۔